ایکسپلینیشن میں کہتا ہے ایکسپلینیشن 1 کہ ویئر اے پرسن از پرماننٹ ڈویلنگ at one place and temporary residence at another place, he shall be deemed to be reside at both places in respect of any cause of action arising at place where the temporary residence he has temporary residence. Simply وہ کہتا ہے کہ جی جہاں پہ اس کی ریزیڈنس کی بات آ جاتی ہے تو یہ جہاں پہ وہ ٹیمپریری ریزائڈ کر رہا ہے یا جہاں پہ وہ پرماننٹ ریزائڈ کر رہا ہے وہ دونوں پلیسز آ جائیں گی. سپوز کہ ٹیمپریری میڈم صبا رہتی ہے پنڈی میں اور آپ کا پرماننٹ رہتی ہیں لاہور میں, تو اس سیکشن 20 کے تحت یہی سمجھا جائے گا کہ یہ دونوں جگہوں پہ رہتی ہے. مطلب آپ وہ جب آ جائے گا کہ ڈیفینٹ ریزائڈ تو یہاں کے مطلب اس کا مطلب آ جائے گا وہ لاہور بھی پنڈی بھی دونوں جگہوں پہ آپ کو اس کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آ گیا جی. تو کہتا ہے a corporation shall be deemed to be carry a corporation shall be deemed to carry on business at its all principal office in respect of any cause of action arising at any place where it also subordinate to office at such place. اب یہ بات کریں کہ جی کارپوریشن وغیرہ کوئی آپ کا کارپوریشن وغیرہ کوئی جو مطلب آپ کی کوئی کمپنی وغیرہ یا کوئی بزنس وغیرہ کمپنی یا کوئی بزنس وغیرہ, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی وہ اس کا جو مین آفس ہے وہاں پہ بھی یا جہاں پہ اس کے سب آرڈینیٹ آفس ہیں وہاں پہ بھی, جیسے سپوز کہ بینک ہے, بینک والا بھی اس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے اور اس کی برانچز لاہور میں ہے, تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی سب باقی برانچز پہ بھی آپ کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے باٹا سے ایک شوز لیا ہے, باٹا کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے اور جو آپ نے شوز لیا ملتان سے لیا ہے, تو ملتان بھی یہی سمجھا جائے گا کہ جی ملتان بھی وہ ورک فیکٹری بزنس کر رہے ہیں, ملتان بھی اس کے باٹا کے علاوہ آپ سوٹ فائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لاہور بھی کر سکتے ہیں اور جہاں پہ ان کے برانچز ہیں, برانچ سپوز کے ملتان ہے, باولپور ہے, راول پنڈی ہے, ان برانچز پہ کی جوریسڈکشن کی کورٹس میں بھی آپ سوٹ فائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یس سر. چلیں جی آگے جی آپ کا 21 کہتا ہے کہ جی جس کو آبجیکشن ہے نا جوریسڈکشن پہ, اس نے آبجیکشن ایٹ ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی پہ کرنا ہے کہ میڈم صبا کے خلاف سوٹ فائل ہوا اور وہ سوٹ فائل ہوا قصور میں, پراپرٹی اس کی پڑی ہے لاہور میں, سوٹ فائل کر دیا گیا قصور میں, تو میڈم صبا نے جو لینا ہے وہ میڈم صبا نے جو آبجیکشن لینا ہے وہ ایٹ ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی پہ کرنا ہے. ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی کا مطلب ہے کہ اس نے جو پہلی دوسری ڈیٹ پہ لازمی آبجیکشن ریز کرنا ہے, ورنہ ان کا آبجیکشن نہیں مانا جائے گا, ورنہ ان کا آبجیکشن نہیں مانا جائے گا. یہ بتا رہا ہے آپ کا سر اس کا مطلب ریٹن اسٹیٹمنٹ سے پہلے آبجیکشن ریز کیا جاتا ہے؟ ہاں جی میڈم, ہاں جی, ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی آپ بتا سکتے ہیں, ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی آپ کی اپرچونٹی ہوتی ہے, ورنہ آپ جو اسٹے وغیرہ کی آرگومنٹس ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. ایسا تو ہوتا ہے کہ جب ڈیفینڈر آتا ہے وہ ریٹن تو اسٹیٹمنٹ سر دیتا یہ ہے. کسی ایپلیکیشن کو آبجیکشن ریز ہوتا ہے نا کیا چیز؟ سر, اس کے ساتھ کون سے آرڈر کی اپلیکیشن لگے گی؟ آبجیکشن کے لیے جی سر. آبجیکشن کے لیے یہ سیکشن 21 ہوگا.
objection کے لیے کوئی سیکشن نہیں, آرڈر نہیں ہے. سر اس کے 21 کے تحت اپلیکیشن نہیں, وہ آپ ریٹرن اسٹیٹمنٹ میں آبجیکشن ریز کر لیں گی. اپنے ریٹرن اسٹیٹمنٹ میں بتائیں گے کہ جی اس کی کورٹ کی تو جوریسڈکشن ہی نہیں بنتی. ٹھیک ہے, اس کورٹ جی کی سر جوریسڈکشن نہیں بنتی. اگر آپ آبجیکشن ریز نہیں کرتی تو یہی سمجھا جائے گا کہ جی وہ کورٹ کی جوریسڈکشن بنتی ہے. کیا کہتا ہے کہ جی فیکٹس ناٹ اسپیسیفکلی ڈینائڈ مینس فیکٹس ایڈمیٹڈ. اگر فیکٹس کو آپ ڈینائی نہیں کرتے کوئی بھی فیکٹ کو تو یہ سمجھا جائے گا کہ فیکٹس ایڈمیٹڈ. جی سر ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کا جوریسڈکشن کا کیس تک ہم پڑھ چکے ہیں, جوریسڈکشن آپ کی ہو گئی ہے. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہاں تک کسی کا کیس ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سیکشن میں سیٹلمنٹ کی بھی بات کی گئی ہے, یہ سیٹلمنٹ کا تھوڑا سا بتا دیں. میڈم یہ کہہ رہا ہے کہ جی سیٹلمنٹ آف ایشوز یا سیٹلمنٹ ایشوز سے پہلے, مطلب آپ آبجیکشن ایشوز سے پہلے کر سکتے ہیں, ایشوز ریئلائز کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. ایشوز کب جی سر فریم ہوتے ہیں؟ اور سر کون سی ہم؟ سر فریمنگ آف ایشوز جو ہیں وہ جب ریٹرن اسٹیٹمنٹ کے بعد جب جی جب میٹر جو ہے جی ٹیسٹ پہ جاتا ہے تو کون اس طرح سے. ہاں جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے کہ آپ کا جو یہ آبجیکشن ہے وہ ایویڈینس پہلے فریمنگ آف ریٹرن ایشوز ہوتے ہیں نا. اسٹیٹمنٹ سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, مطلب ریٹرن اسٹیٹمنٹ کے دوران بھی کر سکتے ہیں, یا ریٹرن اسٹیٹمنٹ جب آ جاتی ہے تو ایشوز فریم ہو جاتے ہیں. ایشوز فریم کرنے کے بعد بھی آپ آبجیکشن ریز کر سکتے ہیں, وہ یہ بتا رہا ہے. سر فیلئر آف جسٹس میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ اس کو ہٹ کرتی ہیں؟ اس کو موقع نہیں دیا گیا کیس سننے کا, اس کو جواب دعویٰ دینے کا موقع نہیں دیا گیا, اس کو ایویڈنس دینے کا موقع نہیں دیا گیا, اس کو سنا ہی نہیں گیا. آڈی الٹرم پارٹم کا جو موقع ہے. جی سر. سر یہ جو ایکس پارٹی آرڈر ہو جاتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ ایکسپرٹی تو میڈم اس کو نوٹس وغیرہ کیا جاتا ہے, اگر اس کو نوٹس ہی نہ کیا جائے تو وہ فیلر آف جسٹس ہے, یا وہ آ کے اپلائی کرتا ہے تو آپ کورٹ اس کی سیٹ اسائڈ ڈگری ایکسپرٹی ڈگری سیٹ اسائڈ نہیں کرتی, تو یہ بھی فیلر آف جسٹس ہے. جی سر. آگے جی آپ کا 22 میں کہتا ہے کہ آپ کیس ٹرانسفر کر سکتے ہیں. 22 میں کیس ٹرانسفر کر سکتے ہیں, ٹرانسفر اپلیکیشن کروا سکتے ہیں. 22 اور 24 کہتا ہے where any suit instituted in one or more courts and instituted in one of such courts, any defendant کہتا ہے where a suit may be instituted in any two or more courts and instituted in one of such courts, any defendant after notice to other parties may at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled or before the such settlement apply to have transferred another court and the court to what such application is made after considering the objection of either party shall determine the several courts having jurisdiction the suit shall proceed. کہتا ہے 22 کیا کہتا ہے جی
power to transfer suits which may instituted in one or more courts. کہتے ہیں کہ جی جب آپ کا ایک سوٹ ہے وہ ایک سے زیادہ کورٹس میں فائل ہونا تھا، جیسے میں نے آپ کو سیکشن 18 کے تحت 17 کے ساتھ ایگزامپل دی کہ دعویٰ لاہور بھی ہو سکتا تھا، قصور بھی ہو سکتا تھا اور شیخ اپڑا بھی ہو سکتا تھا، اور وہ دعویٰ ایک جگہ پہ انسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے، تو وہاں پہ کوئی ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ دعویٰ اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ جی آپ یہ جو ہے پراپرٹی، یہ اس کا دعویٰ آپ اس جگہ نہیں اس جگہ چلائیں، تو کورٹ ان کے آبجیکشن کنسیڈر کرے گی اور دوسری پارٹی کو موقع دے گی کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں، تو آپ بتائیں، ٹھیک ہے، تو کورٹ آپ بتائیں، یہاں پہ وہی اگر وہ کورٹ کو بتائے گا کہ جی ہم نے یہ مطلب وہ ڈیفینڈنٹ آ کے بتائے گا جی یہ جو پراپرٹی ہے یہ آپ اس کا دعویٰ دائر کیا گیا قصور میں، آپ اس کا دعویٰ لاہور میں ٹرانسفر کر دیں، تو کورٹ کیا کرے گی، دوسری پارٹی کو بھی نوٹس کرے گی، ان کو سنے گی اور ان کے آبجیکشن لے کے کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جی چلے لاہور نہیں قصور میں کر دیں، یا قصور نہیں لاہور میں کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ صرف ڈیفینڈنٹ اپلیکیشن دے سکتا ہے اور کوئی نہیں ہے، صرف ڈیفینڈنٹ اپلیکیشن دے سکتا ہے، اور یہ جو 22 ہے یہ صرف سورس پہ اپلائی ہوگا، صرف سورس پہ، اور ڈیفینڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایشو چارج فریم ایشوز فریم کرنے سے پہلے یا بعد میں بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے جی ویئر آگے 23 کہ ویئر کورٹ مطلب آپ جو ٹرانسفر آف سوٹ کی اپلیکیشن کہاں پہ ہم دیں گے، ٹرانسفر آف سوٹ کی اپلیکیشن کہاں پہ دیں گے وہ یہ بتا رہا ہے، ٹرانسفر آف سوٹ کی اپلیکیشن کہاں پہ دیتے ہیں، اگر آپ نے ٹرانسفر کروانا ہے ود ان ڈسٹرکٹ، ٹھیک ہے، ود ان ڈسٹرکٹ، تو وہ اپلیکیشن دیں گے آپ ڈسٹرکٹ جج کو، کس کو، ڈسٹرکٹ جج کو۔ اسی طرح اگر آپ اپلیکیشن دیں گے دیتے ہیں ود آؤٹ ڈسٹرکٹ مطلب ود ان پروونس، تو وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیں گے آپ کا مطلب آؤٹ آف ڈسٹرکٹ، تو وہاں پہ اپلیکیشن دیں گے آپ ہائی کورٹ کو، وہاں پہ اپلیکیشن دیں گے ہائی کورٹ کو۔ کہتا ہے ویئر سیورل کورٹس ہیو جوریسڈکشن، اور وہ jurisdiction are the subordinate to same high court, and application also shall be made to higher court۔ اب کہتا ہے کہ several courts سے مراد وہ several courts کی جو اپیل ہے وہ کہاں پہ جائے گی، subordinate to same appellate court۔ سیم ایپلیٹ کورس سے مراد کیا ہے، وہ آپ کی جو سیورل کورس میں کیا آ جائے گی، سیورل کورس میں آپ کہہ لو کہ جی سیورل کورس کا مطلب یہ آپ کہہ لو کہ جی لاہور یا قصور یا اس طرح کے یہ علاقے، یہ ان کی جوریسڈکشن ہے، اور وہ دونوں کس کے انڈر ہیں، یہ سیم ایپلیٹ کورٹ مطلب آپ کا لاہور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے سبارڈینیٹ ہے، تو اپلیکیشن دی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کو، مطلب ایک سمپلی کہہ لو کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع فائل ٹرانسفر کروانی ہے، تو اپلیکیشن دیں گے آپ کہاں پہ، اپلیکیشن دیں گے آپ ہائی کورٹ میں۔ آگے 2 میں بتاتا ہے ویئر سچ کورٹس آر ڈیفرنٹ اپیلیٹ کورٹ بٹ سیم ہائی کورٹ are subordinate to different appellate court but same high court۔ Such subordinate court are different but not same high court, the application to same high court where kehta hai subordinate court to different high courts, the application shall be made to the high court within whose limit jurisdiction the property is situated۔
اب یہاں پہ جو ہے نا یہ سیم ایپلیٹ کوڈ، سیم ایپلیٹ کوڈ کی بات کر رہا ہے کہ جی سیم ایپلیٹ کوڈ، جیسے آپ کا کہہ لو کہ جی قصور کی جو تحصیل ہے چونیا، یہ ایک تحصیل ہے، اور اس کے بعد کوٹ رادھا کشن ہے، کوٹ رادھا کشن ہے، یا کوٹ رادھا کشن ہے، چونیا ہے، یہ تحصیلیں ہیں۔ اب ایک تحصیل سے کیس ٹرانسفر کرنا ہے دوسری تحصیل میں، تو ان کی سیم ایپلیٹ تحصیل کی جو مطلب ایک سول جج نے دیا تو وہ کس کو جائے گا؟ ڈسٹرکٹ جج قصور کو، ڈسٹرکٹ جج قصور، ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ جج قصور۔ اب یہ کیا ہے؟ ود ان تحصیل ہے، ود ان تحصیل ہوگی تو کس کو دی جائے گی؟ ڈسٹرکٹ جج کو، مطلب ود ان تحصیل تو ود اب کہہ لو کہ آئی ای، ود ان ڈسٹرکٹ ہے، ود ان ڈسٹرکٹ ہے تو ڈسٹرکٹ جج کو، ود ان ڈسٹرکٹ ود ان ڈسٹرکٹ ٹرانسفر، یہ تو ٹی اے موو ٹو ڈسٹرکٹ جج، ڈسٹرکٹ جج، ٹھیک ہو گیا۔ اب ود ان ڈسٹرکٹ ہے تو ڈسٹرکٹ جج کو ٹی اے موو کی جائے گی۔ جیسے اگر ہم نے لاہور میں ایک مجسٹریٹ سیول جج سے دوسری سیول جج کو ٹرانسفر کرواتے ہیں لاہور میں ہی، تو ہم لاہور کے ڈسٹرکٹ جج کو دیں گے، ٹھیک ہو گیا، لاہور کے ڈسٹرکٹ جج کو دیں گے۔ اور اسی طرح جب یہی چیز آ جاتی ہے دو ڈیفرنٹ کورٹس بٹ سیم ہائی کورٹ، یہاں پہ وہی اپلیکیشن آ جائے گی کہ جی اگر ٹو ڈیفرنٹ کورٹس، ٹھیک ہے، ٹو ڈیفرنٹ اپلیٹ کورٹ، ڈیفرنٹ اپلیٹ کورٹس کون سی ہیں؟ سپوز کے قصور اینڈ لاہور، اینڈ قصور، یہ ڈیفرنٹ سیپریٹ کورٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور بٹ سیم ہائی کورٹ ڈو اپلیکیشن میڈ ٹو ہائی کورٹ۔ اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ جی آپ نے ود اب یہ ہے جی اگر آپ کا ود آؤٹ ڈسٹرکٹ ہے، مطلب ود آؤٹ ڈسٹرکٹ، ٹھیک ہے، تو اس کی کہاں پہ کریں گے؟ ہائی کورٹ میں، ود آؤٹ ڈسٹرکٹ، یہ آپ کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ، ٹھیک ہو گیا، تو آپ لاہور ہائی کورٹ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ود ان ڈسٹرکٹ ہے تو ڈسٹرکٹ جج کو اپلیکیشن دیں گے، اور آؤٹ آف ڈسٹرکٹ ہے تو لاہور ہائی کورٹ کو اپلیکیشن دیں گے۔ اگر آؤٹ آف پروونس ہے تو آپ جس صوبے میں کیس چل رہا ہے اس صوبے کی ہائی کورٹ کو اپلیکیشن دیں گے۔ جیسے لاہور سے کیس ٹرانسفر کرنا ہے سندھ کراچی میں، تو آپ نے کہاں پہ فائل کرنی ہے اپلیکیشن؟ لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ آگے بھیجے گی، لاہور ہائی کورٹ آگے بھیجے گی۔ آگے ہے جی 24، امپورٹنٹ ہے۔ کہتا ہے ویئر سچ کورٹس آر سبارڈینیٹ ٹو ڈیفرنٹ ہائی کورٹس، یہ ہو گیا بس، دوسرے ڈسٹرکٹ ہے تو وہ سمپلی 23 کیا گیا کہ جی آپ نے اپلیکیشن کہاں پہ دینی ہے؟ آپ نے اپلیکیشن کہاں پہ دینی ہے؟ اپلیکیشن آپ نے وہاں پہ دینی ہے، اگر سیم ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں ڈسٹرکٹ جج کو دیں گے، سیم پروونس میں کروانا چاہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کو دیں گے، آؤٹ آف پروونس کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اس عدالت میں اپلیکیشن دیں گے جس عدالت میں کیس چل رہا ہے، پھر اگلی عدالت بھیجا جائے گا، اگلی ہائی کورٹ کو بھیجا جائے گا۔
آگے جی 24 جنرل پاور آف ٹرانسفر. کہتا ہے آن دی اپلیکیشن آف ادر پارٹیز. اب جو 22 تھا اس میں صرف ڈیفینڈنٹ اپلیکیشن دے سکتے تھے. ادھر یہ ہے کہ کوئی بھی پرسن اپلیکیشن دے سکتا ہے, کوئی بھی پرسن اپلیکیشن دے سکتا ہے. آفٹر نوٹس ٹو پارٹیز, تو پھر کیا کیا جائے گا, دوسری پارٹیز کو نوٹس کیا جائے گا. اینڈ ہیئرنگ آف them as to be heard or of its own motion without the notice. ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایٹ این اسٹیج. آپ کہتا ہے کہ کوئی پرسن اپلیکیشن دے یا پارٹیز کے کو سن کے, ٹھیک ہے, پارٹی اگر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے ٹی ایم او بنتا ہے آن دی اپلیکیشن آف پارٹی, تو وہ کیا کیا جائے گا, دوسری پارٹی کو نوٹس دیا جائے گا. دوسری پارٹیز کو نوٹس دیا جائے گا, ان کو سنا جائے گا, یا پھر ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ خود اپنے اون موشن پہ, مطلب سو موٹو بھی کیس ٹرانسفر کسی بھی سٹیج پہ کیس ٹرانسفر کر سکتے ہیں, وڈرا کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ری ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. کہتا ہے جی آپ کا ٹرانسفر وہ آپ کا جو ہائی کورٹ ہے یا ڈسٹرکٹ کورٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ دوسری پارٹی جب اس کو اپلیکیشن ملے گی ٹرانسفر اپلیکیشن, تو دوسری پارٹی کو نوٹس دے گی, دوسری پارٹی کو نوٹس دے گی, دوسری پارٹی کو نوٹس دے کے ان کو سنا جائے گا, اور ان کو سن کے فیصلہ کیا جائے گا کہ جی کیس ٹرانسفر ہونا چاہیے یا نہیں. ٹرانسفر any suit appeal other proceeding from one disposal of any court subordinate to it competent to try or dispose of the same, competent to try or dispose of the same. آگے کہتا ہے withdraw any suit appeal or other proceeding pending in any court subordinate to it, ٹھیک ہے, یا وہ کہتا ہے try or dispose of the same, try or dispose of same. اب جو ڈسٹرکٹ جج یا ہائی کورٹ, وہ آپ کا کیس ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے, اپیل ٹرانسفر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا ٹرانسفر کر سکتا ہے, اور یا خود بھی ٹرائی کر سکتا ہے, یا پھر وہ وڈرا کرے گا, وڈرا کر کے پروسیڈنگ وہ یا تو خود سن لے گا, یا پھر دوسری عدالت بھیج دے گا, یا پھر آپ کا ری ٹرانسفر کر دے گا جہاں سے کیس ٹرانسفر کیا گیا تھا. سپوز کہ ہائی ڈسٹرکٹ جج نے کیس وڈرا کیا میڈم اقصا مبین صاحبہ, سول جج کلاس فرسٹ, ٹھیک ہے, ان سے کیس وڈرا کیا گیا, تو یہی کیس جو وڈرا کیا ہے وہ کیس خود بھی ٹرائی کر سکتا ہے, یا پھر وہی کیس جناب میڈم عریشہ صاحبہ سول جج, وہاں سے میڈم اقصا سول جج سے میڈم عریشہ سول جج کو کیس ٹرانسفر کر سکتا ہے ڈسٹرکٹ جج یا ہائی کورٹ, ٹھیک ہو گیا, یا پھر خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, یا پھر سر یہاں میڈم پہ آپ کا, مطلب جی میڈم, سر ڈسپوز آف کا مطلب ٹرانسفر آف کیس ہے. نہیں ڈسپوز آپ کا مطلب ہے کہ میڈم اس کو ڈیسائیڈ کرے گا, فیصلہ سنائے گا, جی سر. ٹھیک ہو گیا. اب ڈسٹرکٹ جج نے کیس میڈم اقصا سے کیس ٹرانسفر کیا اور وڈرا کیا, مطلب واپس لے لیا, واپس لے کے اپنے پاس رکھا, اور وہ آگے ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے کسی دوسری کورٹ کو, میڈم عریشہ کو بھیج دیا جائے گا جی آپ اس کا ٹرائل کریں, یا پھر وہ آگے کہتا ہے ری ٹرانسفر. ری ٹرانسفر کے مطلب ہے کہ جی میڈم اقصا سے لے کے پھر کورٹ کو پتہ چلے گی جی میڈم اقصا پہ تو الزام لگائے گا جی وہ پارٹی سے مل گئی ہے لیکن میڈم اقصا ایسی نہیں ہے, تو اس کو پھر ری ٹرانسفر بھی کیا جائے گا, کہ مطلب اس کو دوبارہ بھی بھیجا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ہے 24.
24 میں کوئی بھی پارٹی اپلیکیشن دے سکتی ہے اور سوموٹو بھی ہو سکتے کوٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیس ٹرانسفر بھی کر سکتی ہے، وڈرا بھی کر سکتی ہے، ری ٹرانسفر بھی کر سکتی ہے، اور اب ڈیسائیڈ بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے کہتا ہے 2، آگے کہتا ہے 2، where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn or subsequent court which tried thereafter tried such suit may subject to special contraction as the case may be after the transfer or retry in transfer either retry or proceed from the point which a so withdrawn یا transfer۔ اب کہتا ہے کہ جی دو میں بتایا گیا ہے کہ سوٹ یا ٹرانسفر کیا گیا ہے یا وڈرا کیا گیا ہے، تو جس کورٹ کو بھیجا جائے گا وہ کورٹ جو جہاں سے پروسیڈنگ چل رہی تھی وہاں سے بھی پروسیڈ کر سکتی ہیں یا جہاں اس کا ریٹرائل بھی کر سکتی ہیں۔ جیسے کیس ٹرانسفر کیا گیا میڈم اقصا سے میڈم عریشہ کو، ٹھیک ہو گیا، اب میڈم اقصا نے مسٹر اے ایک وٹنس تھا اس کو ایگزامن کر چکی تھی، ٹھیک ہو گیا، اور باقی مسٹر بی کو ایگزامن کرنا تھا اور کیس ٹرانسفر ہو گیا میڈم عریشہ صاحبہ کے پاس، تو میڈم عریشہ صاحبہ کو جو کہ ٹرانسفری کورٹ ہے مطلب ڈسٹرکٹ جج جو کہے گا اس کو فالو کرے گی، یا اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر میڈم جو عریشہ صاحب ہیں ان کی ڈسکریشن ہوگی کہ کیس کو جہاں سے کیس چل رہا تھا وہاں سے پروسیڈ کر سکتی ہیں یا اس کا ری ٹرائل بھی کر سکتی ہیں۔ جیسے ایک وٹنس ایگزامن ہو چکا تھا تو میڈم عریشہ صاحبہ کی مرضی ہے کہ اس کو چاہے دوبارہ ایگزامن نہ کریں، ٹھیک ہو گیا، یا اس کو ایگزامن کر لیں، یہ اس نے مطلب یا اس کو دوبارہ بھی کال کر لیں یا شروع سے ٹرائل سٹارٹ کر دیں، یہ میڈم عریشہ صاحبہ کی ڈسکریشن ہوگی۔ آگے کہتا ہے جی 24 کے تحت یہ ہے، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایڈیشنل سیشن جج جو ہے اور ڈسٹرکٹ جج وہ ایکول ہوتے ہیں، کیونکہ جو اپیل ایڈیشنل سیشن جج سنتا ہے وہی آپ کا ایڈیشنل سن سکتا ہے، وہی کام سارے ایڈیشنل بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں 24 کے مطابق آپ کا ایڈیشنل سیشن جج یہی سمجھا جائے گا کہ وہ ڈسٹرکٹ جج کے انڈر ہے۔ جی یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ 24 جو ہے نا سیکشن 24 کہتا ہے کہ جی آپ کا جو جب ٹرانسفر کیا جائے گا تو ٹرانسفر جو کورٹ ٹرانسفر کری ہے سپوز کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جس دن ٹرانسفر کرے گی اس دن پارٹیز کو بتائے گی جی فلاں ڈیٹ کو فلاں کورٹ کے پاس جانا ہے۔ جیسے ٹرانسفر اپلیکیشن آئی یا سجاد حسن صاحب رہتے ہیں ڈسٹرکٹ جج لاہور، وہ کیس انہوں نے ایک وڈرا کر لیا، ٹھیک ہے، مسٹر اے بنا مسٹر بی، یہ کیس وڈرا کر لیا، اب کورٹ نے وہ کیس انٹرسٹ کیا کس کو، میڈم عریشہ صاحبہ کو، سپوز کہ کیس وڈرا کیا ڈسٹرکٹ جج نے 1/1/2020 کو، ٹھیک ہو گیا، اور اسی کیس کو ٹرانسفر کر دیا 1/2/2020 کو، وہ ٹرانسفر کر دیا مس عریشہ صاحبہ کے پاس، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم 24A کا پروسیجر کہتا ہے کہ جی کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی پارٹیز کو بھی بتایا جائے گا کہ جی آپ فلاں ڈیٹ پہ فلاں ٹائم فلاں کورٹ میں پیش جاؤ جانا، یہ ہے ٹرانسفر آف کیس۔ جی یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آواز آ رہی ہے سب کو؟ سر جی میڈم. سر یہ 24 کا 4 دوبارہ بتائیے گا کہ اس میں اسمال کاز کا مطلب کیا ہے؟ اسمال کاز تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے میڈم. اسمال کاز والا کلاس کر دیں، وہ ہم نے نہیں پڑھا. 3 تک ہم نے پڑھا ہے، یہ نہیں پڑھا ہم نے. اسمال کاز والا سر یہ ختم نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا، یہ ختم ہو گئی ہے. اسمال کاز کورس ہی ختم ہو گئی ہے سر. ویسے یہ ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا آئیڈیا دے میڈم. دیں. یہ 50,000 سے کم کا جو کلیم ہوتا ہے وہ اتنے ہوتا ہے. جی سر ٹھیک ہے. وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ میڈم کی انتظار کر رہی ہیں میڈم انگلش والی، اور انگلش کی کلاس لیتے ہیں. آپ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں جی، پھر ہم انگلش کی کلاس لیتے ہیں ابھی.